السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی نشست کی شروعات سوال و جواب سے کی جا رہی ہے۔ ایک سوال مدراس سے ڈاکٹر امین صاحب نے یہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ اس سوال کا تفصیلی جواب پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ہماری بدعمالیوں، نافرمانی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ ہم مسجد کی حاضری، تراویح، باجماعت نمازوں سے محروم کر دیے گئے۔ یہاں تک کہ عید کی نماز اور عید کی خوشیوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اس حال میں ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا، کثرت سے توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ عید کی نماز کیا ہے؟ عید کی نماز رمضان کے روزوں کی خوشی میں منائی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں یہ رمضان کے روزے کی توفیق عطا کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو عید کی نماز اور عید کا دوگانہ رمضان کے روزوں کا شکرانہ ہے، اور عید کی دوسری مصلحت اسلام کی شوکت کا اظہار ہے۔ اسی لیے عیدین میں کثیر مجمع اور کثیر خلقت کو عیدگاہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی جاتی۔ شرعی حکم یہ بھی ہے کہ شوکت اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ عیدگاہ میں ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے اپنے گھروں کو واپس جائیں، تاکہ اس چلنے پھرنے سے مسلمانوں کی کثرت، مسلمانوں کے رعب دبدبے کا اظہار ہو، اور اسلام کی شوکت میں اور شان میں ایک اضافہ ہو۔ اب لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے ادا کریں، اس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، عید الفطر کی نماز واجب ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ترک سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح سے جمعہ کی نماز گھروں میں ادا کی جا رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اسی طرح سے عید کی نماز بھی گھروں میں ادا کی جائے گی۔ چند آدمی مساجد میں نماز ادا کریں گے تاکہ مساجد میں وہ نمازوں کا تسلسل برقرار رہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کی جماعت کے لیے 4 بالغ مردوں کو، امام کو ملا کر 4 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 لوگ موجود نہ ہوں تو امام اعظم ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کم سے کم 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے امام کو ملا کر۔ اگر 2 بالغ مرد ہوں گے اور بقیہ عورتیں، خواتین، بچے ہوں گے، تب عید کی نماز قائم نہیں کی جا سکتی۔ امام اعظم کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ 4 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، مگر عند الضرورت، اب مجبوری ہے، 4 نہیں ہو سکتے تو کم سے کم 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ وہ 3 مرد ہوں گے،
خواتین نہیں ہوں گی، اور مردوں کا بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگر کم ہوں گے تو پھر عید کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، گھر کی عورتوں کو بھی اس نماز میں شامل کر لیا جائے، ان کی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ پانچواں مسئلہ، صف کی ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ آگے امام، اس کے امام کے پیچھے مرد حضرات، ان کے پیچھے بچے، اور ان کے پیچھے عورتوں کی صف ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں تلاوت قرآن کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ یہ تکبیرات واجب ہیں اور یہ تکبیرات ضروری ہیں۔ چوتھی یعنی دوسری رکعت میں قرات کے بعد جو تکبیر ہوگی تو چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع کریں گے اور اس کے بعد اپنی نمازوں کو مکمل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 7، جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عید میں خطبہ نماز کے بعد ہے۔ نمبر 8، جمعہ کا خطبہ فرض ہے کہ بغیر خطبہ دیے ہوئے جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی، مگر عید کا خطبہ سنت ہے۔ اگر کسی وجہ سے خطبہ ترک ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، مگر سنت ادا نہ ہونے سے اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر خطبہ زبانی یاد نہ ہو یا کتاب دیکھ کر نہ پڑھ سکے تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ پہلے خطبہ میں سورہ فاتحہ اور دوسرے خطبے میں التحیات، درود شریف، اور نماز کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی دعائے معصور، اتنا بھی اگر پڑھ لیا جائے تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں خطبے کے مضمون کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خطبے میں جو 8 چیزیں ہیں اس میں سے تقریباً ساری چیزیں ان چیزوں میں آ جاتی ہیں، اس لیے خطبہ مکمل ہو جاتا ہے اور نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، عید کی نماز کے بعد دعا مانگیں، خطبے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے۔ جن گھروں میں 3 سے کم مرد ہوں ان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے گھر چلے جائیں اور وہاں جماعت میں شامل ہو جائیں یا اپنے گھر کسی کو بلا لیں، اور اگر ایسا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو، یعنی کم سے کم 3 یا 4 کا عدد پورا نہ ہو پائے، تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر لیں اور 4 رکعت چاشت کی نماز، یعنی جسے ضحیٰ کی نماز بھی کہتے ہیں، کم سے کم 4 رکعت نماز ضحیٰ یعنی چاشت کی ادا کر لیں۔ 12واں مسئلہ، اللہ سے خوب رو رو کر عاجزی تزلزل کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے۔ یاد رکھیے عید کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب عبد لبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ انسان جب عید کی نماز پڑھ کر، روزہ رکھنے کے بعد عید کی نماز پڑھ کر جب اپنے گھروں کو لوٹتا ہے تو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اے روزے دارو، اے عید کی نماز پڑھنے والو، تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ امت کے لیے، اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، سارے اہل اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم کا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔